الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین وآلہ الطیبین واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا خیر خلق اللہ۔ تم پہ سو جان سے قربان رسول عربی، تم میری جان کی ہو جان رسول عربی۔ آپ کی وجہ سے اللہ کو سب نے جانا، ہے بڑا آپ کا احسان رسول عربی۔ آپ کی شان میں ہے بے ادبی بے دینی، آپ کا عشق ہے ایمان رسول عربی۔ تا دم حشر رہے باد قضا سے محفوظ، آپ کا یہ چمنستان رسول عربی۔ چراغ خانہ حیدر و زہرا خطب ربانی، گلے شاداب گلزار محمد غوث سمدانی۔ بہت ڈھونڈا نہ پایا مثل تیرا ساری دنیا میں، تیری صورت ہے لاسانی تیری سیرت ہے لاسانی۔ ولایت جس کو ملتی ہے تو ملتی ہے تیرے گھر سے، مسلم ہو گئی تیرے لیے باطن کی سلطانی۔ مثال آسماں سر پر مریدوں کے تیرا پنجہ، تو ہر ایک بات پر قادر ہے یا محبوب سبحانی۔ پلٹ کر بھی سلاطین جہاں کو دیکھتا کب ہے، مگن ہے اپنی کملی میں گدائے شاہ جیلانی۔ یا قطب یا غوث اعظم یا ولی روشن ضمیر، بندام درماندام جستو نہ دارم دستگیر۔ بر درے درگاہ والا سائلم آفتاب، خاطر ناشاد راکن شاد یا پیران پیر۔ بزرگان ملت، نوجوانان امت، نونہال بچوں، گھر میں بیٹھی سننے والی پردہ نشین میری ماؤں بہنوں، آئیے آپ اور ہم سب مل کر اپنے آقا و مولا سرور عالم نور مجسم شہنشاہ امم شفیع المذنبین رحمت للعالمین خاتم النبیین سید الاولین والآخرین حضور سیدنا محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش کریں۔ پڑھیے درود پاک، اللہم صلی اللہ سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ بارک وسلم۔ ایک اور مرتبہ جتنے یہاں احباب تشریف فرما ہے، تمام آپ کی آواز جتنی بلند ہوتی ہے اتنی بلند آواز سے درود شریف کا نذرانہ پیش کریں۔ اللہم صلی اللہ سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ سیدنا مولانا محمد بارک وسلم۔ ایک اور مرتبہ نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش فرما لیں۔ اللہم صلی اللہ سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ بارک وسلم۔ کل مرکزی مجلس اہل سنت جماعت کے زیر اہتمام 11 روزہ جلسہ فیضان غوث العظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا 10واں جلسہ آپ کے اس محلے میں منعقد ہے، جس کا اہتمام جناب محمد جعفر نرنجن ٹیلر صاحب نے رکھا ہے۔ یہ اللہ کے ولیوں سے جس کو محبت ہوتی ہے وہ اللہ کے ولیوں کے جلسے رکھتے ہیں۔ یہ عقیدت اور محبت کا اظہار ہے اولیاء اللہ سے، اس لیے ہم اس مہینے میں، یہ ربیع الثانی کا مہینہ ہے، اب آپ جب سے ہمارے علماء اکرام سے سن رہے تھے کہ غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ مرتبہ مقام ہے۔ غوث اعظم ولیوں کے ولی ہیں، غوث اعظم جو چاہے کر سکتے ہیں، غوث اعظم ہمارے آقا و مولا ہے۔ اگر ہم یہاں سے المدد یا غوث اعظم کہتے ہیں تو غوث اعظم بغداد میں رہ کر ہماری آواز سنتے ہیں اور ہماری مدد بھی فرماتے ہیں۔ تو جن کو یہ عقیدہ ہوتا ہے وہی لوگ غوث اعظم کا جھنڈا اٹھاتے ہیں، وہی لوگ غوث اعظم کی 11ویں کرتے ہیں، وہی لوگ جلسہ فیضان غوث اعظم رکھتے ہیں، تاکہ یہ جلسہ، یہ 11ویں جھنڈا اس بات کی علامت ہے کہ ہم لوگوں کو بتائیں کہ ہم کو ان سے محبت نہیں ہے، ہم کو محبت ہے تو اللہ کے ولی سے محبت ہے۔ اور یہ بھی بات آپ سنتے چلیے کہ یہ جلسے رکھنے کا مقصد کیا ہوتا ہے۔ انسان روح اور جسم کا نام ہے۔
اگر انسان سے روح نکل گئی، اب اس کو آپ بریانی کھلائے تو کھاتا؟ بہترین بریانی پکی ہوئی ہے، روح نکل گئی، صاحب بریانی کھائیے، کھاتے؟ رونا پڑتا؟ شربت بہترین پیجے تو کیا بات ہے؟ جسم تو ہے، ہاتھ پیر تو ہے، منہ تو ہے، زبان تو ہے، دانت تو ہے، پھر کیا بات ہے؟ آپ جب کوئی چیز بہترین پیش کر رہے ہیں تو وہ قبول کیوں نہیں کر رہا ہے؟ تو لوگ کہیں گے کہ مول صاحب کیسی بات کر رہے ہیں آپ، اس کی روح نکل گئی۔ تو اب کیا آپ اس کو کہیں گے؟ کیا کہتے ہیں؟ یہ مردہ کہتے ہیں، حالانکہ روح چلے گی، جسم پڑا ہوا ہے۔ تو بات یہ چلی کہ انسان نام ہے روح اور جسم کے ملنے کا، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے روح اور جسم کو کیا چیزوں کی ضرورت ہے، اللہ نے وہ ساری چیزیں عطا فرما دی۔ یہ اللہ کے احسان ہے۔ لیکن آج ہمارے میں یہ غلط فہمی پیدا ہو گئی ہے کہ ہم جسم کی تیاری میں لگے ہوئے ہیں۔ جسم کو کن کن چیزوں کی ضرورت ہے؟ جسم کو ہوا کی ضرورت ہے، پانی کی ضرورت ہے، کھانے کی ضرورت ہے۔ تو ہم کیا کر رہے ہیں؟ کہیں بھی محنت کر رہے ہیں تو صرف پیٹ کے لیے کر رہے ہیں، جسم کو ترقی دینے کے لیے کر رہے ہیں، بہترین مکان بنا رہے ہیں، زمینہ خرید رہے ہیں اور بہترین غذا کھاتے ہیں تاکہ جسم اچھا رہے، محفوظ رہے، اچھے گھروں میں رہتے ہیں، ایئر کنڈیشن لگاتے ہیں تاکہ جسم ہمارا محفوظ رہ سکے۔ ساری ہم تیاری کر رہے ہیں جسم کے لیے۔ آپ دیکھیے، صبح سے شام تک محنت کریں گے، راتوں میں جاگیں گے جسم کی تیاری کے لیے، کھانے کے لیے۔ اور کھانا تو دور کی بات ہے، فری میں چائے ملی تو کتنا مجمع ہو جاتا، معمولی چائے، 5 روپے کی چائے، ایسا گرتے ہیں۔ تو کیا ہے؟ جسم کو اچھا رکھنے کے لیے، کھانے کے لیے مر رہے ہیں لوگ۔ آج تک سمجھے نہیں، کھانا کھا لیے تو بس ہے۔ تو آج ساری دنیا کھانے پینے دولت کی چکر میں ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جسم کے لیے کھانا پینا رکھا، جسم کی تیاری کے لیے۔ تو لوگ ساری جسم میں پڑے ہوئے ہیں، جسم میں پڑے ہوئے ہیں، جسم میں پڑے ہوئے ہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے روح کی ترقی کے لیے بھی سامان رکھے ہیں۔ ہم جو ہے دولت میں لگا دیتے ہیں، روح کی ترقی کے لیے کوئی ہمارا نہیں، جسم کی ترقی میں لگے ہوئے ہیں، غافل ہیں ہم، غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ اب آپ بتائیے، جب روح نکل جاتی ہے تو کیا جسم کے لیے مکان کا آ جائے کا کام، دولت کام آئے گی، کھانا کام آئے گا، شربت کام آئے گا، بریانی کام آئے گی، گھر کام آئے گا، جو بڑے شوق سے گھر بنا کے رکھے تھے وہ کام آئے گا، زمینیں خرید کے ویسی رکھے ہوئے وہ کام آئیں گی، دولت کام آئیں گی، بینک بیلنس کام آئے گا، نوٹوں کی انبار رکھ دو مردے کے سامنے، اس کو کچھ بھی نہیں ہے۔ اب وہاں کیا کام آئے گا؟ مردے سے پوچھو، وہ بھی سرکار نے بتا دیا۔ سرکار کا یہ احسان ہے، آقا کا، سرکار نے جسم کی ضرورت کو بھی بتا دیا، روح کی ضرورت کو بھی بتا دیا۔ یہ ہے رحمت للعالمین۔ اور ہم لوگ کیا کر رہے ہیں؟ سرکار کی باتوں کو بھلا دیا۔ سرکار نے کہا تو ہم سرکار کو چھوڑ دیے۔ اس لیے ایک مرتبہ غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ تم لوگ خدا پر اعتراض کر رہے ہو۔ تو لوگوں نے کہا حضور ہمیں کس پہ؟ خدا پہ کہا تھا، ہم تو خدا کو مانتے ہیں، اس کو ایک مانتے ہیں۔ توجہ سے سنیے ہم کیا کر رہے ہیں اور غوث نے کیا کہا۔ ہاں ہم لوگ ذرا جلسے میں بلائے تو نہیں، کھانا ہے کیا جعفر بھائی، کھانا ہے کیا؟ کھانا کھا کے چلے جانا ہے۔ ارے بے غیرتے، کھانا کیوں کھایا؟ بے غیرت لوگ ہیں جو کھانا کھاتے ہیں اور دین کی بات نہیں سنتے۔ غیرت ہونی چاہیے۔ غوث اعظم نے کہا کہ تم لوگ خدا پہ اعتراض کر رہے ہو۔ لوگوں نے کہا حضور ہم خدا پہ کیا اعتراض کر رہے ہیں، ہم تو خدا کو مانتے ہیں، اللہ ہے وحدہ لا شریک ہے، مانتے ہیں۔ تو غوث اعظم نے کہا نہیں تم لوگ خدا پہ اعتراض کر رہے ہو، بولے کہ اس لیے کہ خدا کہہ رہا ہے نماز پڑھو، تم نماز پڑھتے؟
کھانا کھانے کو تیار ہو گئے, بوٹیاں چبانے کو تیار ہو گئے, مگر نماز پڑھو نہیں. اذان پہ اذان ہو رہی ہے, رمضان کا مہینہ آ گیا, روزہ نہیں رہتے, تو تم خدا کو مان رہے ہو, یہ خدا پہ اعتراض کر رہے ہو. اللہ تو بول رہا نماز پڑھو, تم نماز نہیں پڑھتے, یہ اعتراض ہے. اللہ کہہ رہا روزہ رہو, تم روزہ نہیں رہتے. اللہ کہہ رہا زکات دو, تم زکات نہیں دیتے. اللہ کہہ رہا حج کو جاؤ, تم حج کو نہیں جاتے, پیسہ لگا دیتے ہیں. اللہ کہہ رہا خیر و خیرات کرو, تم خیر و خیرات نہیں کرتے. اللہ کہہ رہا لوگوں کی مدد کرو, تم مدد نہیں کرتے. اللہ کہتا ہے دین کو پھیلاؤ, تو تم دین کو نہیں پھیلاتے. اللہ کہتا ہے تمہاری ساری دولت رسول کی محبت میں لٹاؤ, تم لٹاتے ہیں کیا؟ یہ اعتراض ہے. غور فرمائیے کہ ہم کیا ہے, کھانے کی دعوت ہے تو یہاں سے اتّا پور چلے جاتے پینڈلا مارتے ہوئے, اور گھر کے بازو جلسہ ہو رہا تو نہیں آتے, کیونکہ ہم جسم کی تیاری میں لگے ہوئے ہیں. اور ہمارے کو یہ ذہن دیا جا رہا ہے کہ دولت کماؤ, دولت کماؤ, دولت کماؤ. ہاں 24 گھنٹے وہ تو دکان کھلی رکھیں گے, مگر 1 گھنٹہ دین کے لیے نہیں دیں گے. تو یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ دنیا بنانے کے لیے, بیٹھو نا میاں, ٹھہریں گا, وہ بھی ایسا گھر رہے ہیں جیسا کہ اب کچھ کر دیں گے, بیٹھو. تو ہم ساری کھانا کمانا, کھانا کمانا, کھانا کمانا, اور ساری زندگی کو گنوانا, یہ ذہن جو خراب کر دیا جا رہا ہے آپ کو. اس لیے تو لوگ لیڈروں کی چمچا گیری کرتے تاکہ جسم موٹا ہو. ہاں دولت کے پیچھے بھاگتے, دولت مندوں کی طرف چکر مارتے. ہاں اب دیکھیے, بچہ بڑا ہوتے باپ کو بولتا بائک لاؤ, یہ نہیں بولتا بچہ میرے دین کی تعلیم دو, میرے کو حافظ بناؤ, میرے کو عالم بناؤ, میرے کو نماز سکھاؤ. نہیں, نماز آتی نہ, کلمہ صحیح پڑھنا آتا, باہر جاتا ہوں میں, ویزے کی تلاش میں ہے, جا کے وہاں سے کما رہے, کیا گڑے کھود کھود کے لا رہے ہیں, یہاں لا کے بلڈنگاں کھڑا کر رہے ہیں. اب یہ بلڈنگاں تمہارے کام آئیں گے روح نکلنے کے بعد, یہ دولت کام آئیں گی روح نکلنے کے بعد, یہ بچے کام آئیں گے روح نکلنے کے بعد, یہ بیوی کام آئیں گی روح نکلنے کے بعد, یہ ماں باپ کام آئیں گے روح نکلنے کے بعد. روح نکلنے کے بعد کون کام آتے ہیں؟ وہ غوث اعظم نے سکھایا ہے. اور ہم لوگ چکر میں ہیں کھانے پینے کی. یہ جلسے اس لیے رکھے جاتے ہیں دوست, جب اللہ نے ہم کو روح دی ہے, تو جب ہم جیسا روح کی تیاری کر رہے ہیں, روح کے لیے ساری زندگی لگا دے رہے ہیں, جسم کے لیے ہم ساری زندگی لگا دے رہے ہیں, ویسی روح کے لیے بھی تیاری کی ضرورت ہے. جسم کی تیاری کے لیے کاروبار کرنا پڑتا ہے, نوکری کرنا پڑتا ہے, پیسہ کمانا پڑتا ہے, اور روح کی تیاری کے لیے نماز پڑھنا پڑتا ہے, اور روح کی تازگی رکھنے کے لیے اولیاء کے پاس جانا پڑتا ہے. اور اولیاء کی زندگی دیکھو, وہ کم کھاتے تھے اور ہم زیادہ کھاتے. ایک صاحب بول رہے ہیں جتنا جسہ اتنا کھانا کھاتے. ہاں جسم میں پڑے ہوئے. اور ولی کیا بولتے ہیں؟ کم پیٹ کھاؤ, کم پیٹ کھاؤ. غوث اعظم نے تو ایسے مجاہدے کیے ہیں, کئی مہینے کھانا نہیں کھاتے تھے غوث اعظم. غوث اعظم نے فرمایا 1 سال تک میں نے کھانا نہیں کھایا, 1 سال تک میں پانی نہیں پیا, اور 1 سال تک نہ کھانا کھایا نہ پانی پیا. اس کو کہتے ہیں روح کی بلندی کرنے کی تیاری. حالانکہ غوث اعظم مادرزاد ولی ہے, ان کو نہ مجاہدے کی ضرورت ہے نہ علم کی ضرورت ہے, لیکن انہیں مجاہدے کر کے بتایا اور ہم کو بتایا. اور ہم کیا بولتے ہیں؟ پہلے کھانا پوچھتے, جلسہ ہے جعفر بھائی کھانا رکھ رہے ہیں, کھانا کھا کے چل دیتے. اور سمجھ رہے ہیں کہ ہم بہت بڑا کارنامہ کریں. چونکہ میں یہاں غوث اعظم کا بیان کرنے بیٹھا ہوں تو میں غوث اعظم کی بات بتاؤں گا, چاہے کسی کو برا لگے, چاہے مجھے کچھ بھی کہے, لیکن غوث اعظم نے یہ نہیں کہا کہ تم جسم کی تیاری کرو. غوث اعظم نے ہم کو یہ بتایا کہ تم اپنی روح کو اتنا تیار کر لو, اتنا تیار کر لو کہ تمہاری روح جنت کے قابل ہو جائے.
مردے کو خبر میں ڈالتے ہیں تو عذاب ہوتا ہے، تو عذاب سے کیسا بچیں گے؟ تیاری کریں گے تو بچیں گے نا۔ یہاں تو زندگی بھر کماتے رہے، اپن بھی کما رہے ہیں، بچوں کو بھی لگا دیے، سب کر دیے، کبھی باپ بچوں کو نہیں بولتا ہم یہاں دین کی تعلیم ہے، جا کے افضل گنج میں بیٹھو، بولتے کوئی باپ؟ بولتے ہیں ہاں وہاں جا، یہاں سے باہر جا، سعودی عرب کو جا، یہودیوں میں بیٹھ، سعودیوں میں بیٹھ، امریکہ کو جا، بڑے بڑے ممالک میں جا، کما کے لا۔ ہاں میں اس کا مخالف نہیں ہوں، آپ سمجھ رہے ہوں گے میں مخالف ہوں، نہ میں دولت کا مخالف ہوں، نہ کسی کے ڈاکٹر بننے کا مخالف ہوں، نہ میں کسی کے انجینئر بننے کا مخالف ہوں۔ میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ ہماری ساری توجہ ادھر ہے، آپ ڈاکٹر بنیے، آپ انجینئر بنیے، آپ دولت مند بنیے، لیکن یہ بھی سیکھیے کہ دولت کو، روحانیت کو کیسا بلند کیا جاتا ہے۔ جیسا آپ جسم کو غذا دے رہے ہیں ویسی روح کو بھی غذا دیجئے، جیسا جسم کو موٹا کر رہے ہیں ویسی روح کو بھی موٹا کیجئے۔ تو پھر آپ یہ چیزیں کہاں سیکھیں گے؟ جب آپ جامع مسجد افضل گنج میں آئیں گے۔ آپ کو تو ساری زندگی 48 گھنٹے کمانے میں ہے، 2 گھنٹے جامع مسجد افضل میں آنے یا کسی عالم کا بیان سننے یا کسی صوفی کی بارگاہ میں بیٹھنے کو نہیں ہے، تو پھر آپ کی روح تر و تازہ کیسے رہے گی؟ اس لیے ہماری روح مردہ ہو گئی ہے۔ اس لیے تو سرکار نے فرمایا کوئی شخص اگر گناہ کرتا ہے، اب گناہ تو یہ بھی ہے بھائی، نماز چھوڑنا بھی گناہ ہے، لوگوں کو خبر ہی نہیں ہے، نماز چھوٹتے جا رہی ہے، لوگ سمجھ رہے ہیں ہاں ہم تو مسلمان ہیں نا۔ گناہ میں جب آتے ہیں تو نماز چھوڑنا بھی گناہ ہے، یہ یاد رکھیے۔ نماز کیونکہ فرض ہے، نماز کا تارک گناہگار، یعنی نماز کا چھوڑنے والا گناہگار اور نماز کا انکار کرنے والا کافر۔ لیکن ہم بریانی کھانے کو یہ ہوٹل سے وہ ہوٹل، اور میں دیکھتا ہوں میرا تو گھر قریب ہے، چار مینار کے پاس آئیے، ابھی بھی جا کے 3 بجے رات میں دیکھیے، اتنی سردیوں میں بھی دوشے کی بنڈی پہ ایسا ٹھہرے جیسا بھکاریاں ٹھہرے، پیسے دے کے دوشہ کھا رہے رات کے 3 بجے۔ اللہ نے یہ نہیں کہا، رسول اللہ نے ایسی تعلیم نہیں دی، غوث اعظم نے یہ تعلیم نہیں دی کہ تم کھانے کے پیچھے پڑو۔ غوث و خواجہ نے، رسول اللہ نے کھانا چھوڑ کے بتایا، خود سرکار دو عالم صاحب روزے پہ روزہ رہتے۔ یہ کوئی بات بتائے گا؟ یہ بات تو غوث اعظم بتائیں گے، یہ بات تو غریب نواز بتائیں گے، یہ بات تو محبوب الہی بتائیں گے۔ جب آپ ان کی محفل میں آئیں گے تو یہ سنیں گے۔ آپ لیڈروں کے پیچھے پڑیں گے، ایکٹروں کے پیچھے پڑیں گے، کرکٹوں کے پیچھے پڑیں گے، کمانے والوں کے پیچھے پڑیں گے، دولت مندوں کے پیچھے پڑیں گے، پیسے والوں کے پیچھے پڑیں گے، تو آپ کا تو ذہن یہی ہوگا نا، 3 بجے رات کو دوشہ کھاؤ، پیسے خرچو، بھکاریوں کی طرح بنڈیوں پہ ٹھہرو، کہیں کی بھی چائے پی لو، حلال ہے کہ مردار کھاتے جاؤ، اپنے جسم کو موٹا کرتے جاؤ۔ اور جب غوث اعظم کی بات سنیں گے تو غوث اعظم کہیں گے خبردار، ایک لقمہ بھی حرام کا پیٹ میں جانا نہ چاہے۔ آپ توجہ کرتے ہیں کبھی؟ غوث اعظم کی سیرت پڑھیں گے، غوث اعظم کی باتیں سنیں گے، غوث اعظم کے مقام و مرتبے کو۔ اس لیے اب 11ویں تو کر رہی، جھنڈے تو اٹھا رہی، بعض لوگ ایسے بھی ہیں، ہم ولی کو بھی مانتے ہیں، لیکن اگر کوئی آ کے بولا 11ویں حرام ہے تو جواب نہیں دیتے۔ البتہ غوث اعظم نہیں بولا شرک ہے وہ تو جواب نہیں دیتے، کیونکہ دنیا میں پڑے ہوئے ہیں بہت سارے لوگ ایسے۔ میں آپ کو نہیں بول رہا ہوں، آپ کو بول رہا ہوں، نہ آپ کو بول رہا ہوں، یہ میں منظر پیش کر رہا ہوں دنیا میں جو ہو رہا ہے۔ اپنے پہ مت لے لو، میں تقریر کرتا ہوں تو بعض لوگ اپنے پہ لے لیتے، یہ منظر ہے۔ میرا کام ہے بول کر لوگوں کو غوث اعظم کی بات سناؤں۔ غوث اعظم نے ہمیں ہدایت دینے کے لیے مقرر کیا ہے، تو ہمارا کام ہے آپ کو ہدایت کی باتیں بیان کریں۔ یہ نہیں ہے کہ آپ یہ مت سمجھو کہ میں بہت بڑا پارسا ہوں، بڑا متقی پرہیزگار ہوں، میں بھی آپ کے ویسا ہی ہوں، میں تو آپ سے بھی زیادہ گناہگار سمجھتا ہوں اپنے کو۔ لیکن بات جب ہدایت کی ہے، جب بات سچی ہے، جب صداقت کی ہے، بہت سارے لوگ یہ 11ویں جھنڈا اس لیے کرتے اپنی دولت کا شو کرنے کے لیے، ہمارے پاس بھی پیسہ 11ویں کر رہے ہیں۔ 11ویں شو کے لیے نہیں کی جاتی، 11ویں دولت کی نمائش کے لیے نہیں کی جاتی، جھنڈے دولت کی نمائش کے لیے نہیں ہے۔ 11ویں جھنڈے اس لیے کی جاتی ہے تاکہ روح کو ترقی ملے، غوث کی غلامی کا حق ادا کرنے کی کوشش کی جائے۔ جب غوث کا صحیح غلام ہو جائے گا
تو خود بخود وہ نماز کا پابند ہو جائے گا، خود بخود وہ روزہ رہنے ڈال کے آئے گا، اور سمجھے گا حقیقت کیا ہے نماز کی، سمجھے گا کہ روزے کی حقیقت کیا ہے، سمجھے گا کہ دین کی حقیقت کیا ہے۔ اس لیے دوستو، سمجھداری کا تقاضا یہ ہے، غوث کی غلامی کا تقاضا یہ ہے، رسول کے نام لینے کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اپنی روح کی بھی ترقی کے سامان مہیا نہ کریں۔ روح کو کیسے ترقی دے؟ جب ساری زندگی کاروبار کے لیے اللہ نے نہیں دیا آپ کو، کاروبار میں رہو نبی کھول کے نہیں دی، دولت کماؤ بلکہ اللہ نے نہیں کہا، اتنا کماؤ ہے جس سے زندگی چل سکے۔ اور اللہ نے کیا فرمایا؟ قرآن سنیے۔ اب قرآن کو بھی مانتے کہ نہیں مانتے؟ ذرا بولیے، مانتے نہیں مانتے؟ مانتے نا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں کیا فرمایا کہ میں نے جن انس کو اس لیے پیدا کیا کہ وہ میری عبادت کریں۔ ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم جن انس کو پیدا کیے ہی نہیں۔ تیور یہ ہے آیت کا، جو عربی جانتے ہیں اس کی خوبی کو جانتے ہیں۔ آپ نہ عربی کبھی قرآن کھول کے نہیں دیکھتے، کبھی قرآن کا ترجمہ نہیں پڑھتے، اس لیے کیا ہے اب جا کے پکوڑوں میں بیٹھتے انہوں قرآن انہوں صحیح ہو رہے، پکوڑوں کی قرآن صحیح نہیں ہے۔ قرآن سمجھنا ہے تو احمد رضا خان فاضل بریلوی کا ترجمہ پڑھو، بیرون علامہ عبدالقدیر صدیقی رحمۃ اللہ علیہ کا ترجمہ پڑھو تو ایسے بزرگوں کا ترجمہ پڑھو۔ اب لوگوں کو قرآن پڑھنے کا شوق ہوا تو جا کے اشرف علی تھانوی کا ترجمہ لے کے آتے ہیں، جس نے معنی بدل دیے قرآن کے۔ تو اس لیے آپ نہ قرآن پڑھتے، نہ حدیث پڑھتے، نہ جلسوں میں آتے، تو پھر آپ کی روح کیسا ترقی کریں گی؟ ہاں، آپ کو جلسے میں بلائے تو کھانا ہے کیا؟ کتنے دنوں سے بھوکے ہے؟ ارے اس وقت جلسہ ہے تو ایک سچا مسلمان کی علامت یہ ہے کھانا چھوڑو، پہلے غوث اعظم کا ذکر سنو، تو وہ سچا مسلمان ہوتا ہے۔ کھانا نہیں مل رہا آج اس دور میں میاں، عام مسلمان وہ کھانا کھا رہا ہے جو کبھی کبھی نواب کھایا کرتے تھے۔ اللہ اتنا نواز رہا پھر بھی اللہ کا شکر ادا نہیں کر رہے ہیں، اس لیے غوث اعظم کے ارشادات پڑھو، اے منکرو، اے کافرو، اے شرک کرنے والے سنو، یہ خطاب ہوتا غوث اعظم کا۔ اگر ہم ایسا بولے تو لوگ چڑھ کے چلے جائیں، مگر غوث اعظم بادشاہوں کو بھی خطاب کرتے تو اسی وزن سے کرتے کہ بادشاہ بھی آپ کو دیکھ کے تھر تھر کانپتا تھا، اس لیے جو آپ کے دامن کو پکڑ لیتا وہ ولی ہو جاتا۔ اور آپ ہیں کہ دنیا میں پڑے ہم سے یہ توقع رکھتے کہ ہم دنیا داروں کی تعریف کرنا، والا ہم کو چمچا گیری نہیں آتی، ہم دولت مندوں کی تعریف نہیں کرتے، ہاں اس دولت مند کی تعریف کرتے ہیں جو غوث اعظم کا غلام ہوتا ہے۔ ہم دولت مندوں کی، لیڈروں کی، گیدڑوں کی، منسٹروں کی تعریف نہیں کرتے، ہم تعریف کرتے ہیں تو غوث اعظم کے غلاموں کی کرتے ہیں، جو یہ بتائے ہماری روح کو کیسے بلندی ملتی ہے، روح کو ترقی ملتی ہے۔ اولیاء کا یہ تجربہ ہے، کم کھانے سے ملتی ہے، پیٹ بھر کھانے سے روح ترقی نہیں پاتی، کم کھانا۔ اس لیے تو سرکار نے فرمایا کہ حصے کرو، ایک حصہ کھانا کھاؤ، ایک حصہ پانی پیو، ایک حصہ خالی رکھو، اتنا کھاؤ کہ بھوک برقرار رہے۔ یہ سرکار کی سنت ہے، سرکار کا حکم ہے، اور ہم کیا کر رہے ہیں؟ پیٹ بھر حلق کھاتے تو اب جلسے میں بیٹھتے۔ ہاں، اب روح تو آپ کی مر گئی، آپ چلتے پھرتے مردہ ہیں۔ اس وجہ سے غوث اعظم فرماتے اے مردو، غوث اعظم کا یہ خطاب ہوتا، اے مردو سنو۔ کیوں کہہ رہے ہیں؟ کیونکہ چل تو پھر رہے ہیں لیکن مردے ہیں، کیونکہ روح مر گئی ہے۔ روح اگر تر و تازہ ہوتی، روح اگر آپ کی زندہ ہوتی تو آپ بھی جلسے میں بیٹھتے، نماز پڑھتے، اذان ہوتے ہی مسجد کی طرف قدم بڑھاتے، رمضان آیا تو روزے رہتے، قرآن کی تلاوت کرتے، قرآن کا ترجمہ پڑھتے، عالموں کی صحبت میں بیٹھتے، اولیاء کی درگاہوں کو جاتے، علماء کی صحبت کو تمام دولت سے بہتر سمجھتے اور علماء کی خدمت کرتے۔
اس لیے غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بڑے سے بڑے لوگ بھی آئے تو غوث اعظم اسی طرح خطاب کرتے، کیونکہ وہ روح کی ترقی کر. تمام اولیاء نے یہ زور دیا کہ تم اپنی روح کو ترقی دو. کوئی بھی کبھی روح کے ترقی کا نسخہ پوچھے، جو پوچھے یہ پوچھے کھانا کہاں ہے، دوشے کہاں ملتے، نہاری کہاں ملتی، پائے کہاں ملتے، ملئی پایا کہاں ملتا، ہاں تمہارا باوا کہاں ملتا ہی نہیں معلوم ہے. روح کی ترقی نہیں، خالی یہی بات. اگر کوئی بلایا بھی ہمارے پاشا بھائی کو بڑی وہ ہے، ہرے کانا ہمارے جلسے میں، ہرے کانا جلسے میں، ہرے کانا جلسے میں، انہوں کر کر کے تھک گئے لوگ، کوئی بھی نہیں آتے. میں بولا پاشا بھائی یہ سب دنیا دار ہیں. دنیا دار کتوں کی مماثل ہوتے، ہڈی جہاں ہوتی کتا وہاں جاتا. تو یہ دنیا داروں کو اولیاء بولتے، کتے ہیں یہ. ہڈی گوشت جہاں دکھا وہاں جاتا، مردار جہاں دکھا، اس لیے اولیاء بولتے دنیا مردار. دنیا دار مردار گوشت کھا رہا ہے، جو روحانی ترقی کرتا ہے اللہ خود اس کو کھلاتا ہے، اللہ اس کو کھلاتا ہے. تو نشانی یہی ہے کہ کم پیٹ کھاؤ. اب انہوں بولے ایک صاحب کے جتنا جسہ ہے اتنا کھانا، ملا اتنا ہی روح کو دبانا، نہ ادھر جانا نہ ادھر جانا. مرنے کے بعد منکر نکیر بولتے چلو یہاں نہیں ہے، دوزخ بھرنے میں جاؤ، وہاں ہے کھانا، دوزخ بھرو، اپنی پیٹ کی دوزخ بھرنے کے لیے دوزخ میں جاؤ. تو جب کون بچائے گا؟ اگر یہاں جلسے میں بیٹھیں گے تو پتا چلے گا بچائے گا کون. اس لیے دوستو اسلام نے کھانے پینے کو نہیں روکا، بلکہ کھانے پینے کا انداز عطا فرمایا. اب لوگ آئے، اسلام نے کمانے کو نہیں روکا. کمانے کا اتنا بھی نہ کو کماؤ کہ روح مردہ ہو جائے، اتنا بھی مت کھاؤ کہ روح مردہ ہو جائے، اتنی بھی دولت مت رکھو کہ روح مردہ ہو جائے. اور جب روح مردہ ہو جائے گی تو خبر میں بھی پریشانی ہوگی، حشر میں بھی پریشانی ہوگی، دوزخ کے سوا کچھ نہیں ملے گا. اس لیے اولیاء اللہ نے جو محنت کی ہے روح پہ محنت کی. آپ حضور غریب نواز کو دیکھیے کہ روزے پہ روزہ رہتے، اپنے پیٹ کو بھوکا رکھتے. غوث اعظم کو دیکھیے، حالانکہ مادرزاد ولی ہے غوث اعظم، لیکن بھوکے رہتے، روزے پہ روزہ رہتے. محبوب الہی کو دیکھیے، روزے پہ روزہ رہتے. میں ہسٹری جب اولیاء کی پڑھا تو میں جو دیکھ کر پریشان ہو گیا. میں بہت تحقیق کرا کہ کیا اولیاء اللہ کبھی ایسا بیمار پڑے ڈاکٹر کے پاس گئے کیا. اور میں آج دنیا کو دیکھتا ہوں کہ جتنا بڑا دولت مند ہے اتنا بڑا ڈاکٹروں کے جا رہا، کڈنی فیل ہو جا رہی، دل کا مریض ہو جا رہا، شوگر آ جا رہی، بلڈ پریشر ہو رہا، آنکھوں کو نظر نہیں آ رہا، گھٹنوں میں درد ہو رہا ہے. جتنی دولت ہے اتنا بیمار ہے. میں بولا یہ بات کیا ہے؟ اولیاء اللہ کی عمریں، خود حضور غوث اعظم کی عمر کتنی تھی بولو آپ؟ معلوم ہے آپ کو؟ کہاں سے ہوں گی نالج؟ آج میں بیٹھے تو بولو، آپ بولو غوث اعظم کب پیدا ہوئے اور غوث اعظم کا وصال کب ہوا، بولیے نا. یہ نالج ہے آپ کی. اگر ابھی میں بولا فلاں ایکٹر کا پیدا، فوراً بول دیں گے. فلاں کرکٹر کیا ہے، فوراً بول دیں گے. فلاں لیڈر کیسا ہے، فوراً بول دیں گے. ہاں، مگر غوث اعظم کی کیا عمر ہے نہیں بول سکتے. یہ ہے مسلمان کہ اپنے بزرگوں کا حال آپ کو نہیں معلوم تو آپ درست کیسا ہوں گے؟ کہاں جا رہے ہیں ابھی معلوم ہونا. فلاں بینک میں کتنے پیسے دے رہا، سردی میں بھاگیں گے، وہاں اے ٹی ایم کا کارڈ وہاں کھلا ہے کہ تھے. اب اس لیے تو اللہ نے بتا دیا دولت تمہاری کیا ہے. اس لیے دولت کی، اپنی دولت رکھ کے اپن بھکاری ہو گئے کہ نہیں ہو گئے؟ لائن میں ٹھہرے ہوئے ہیں 2000 روپے کے ہاتھ سے، کھڑکی بند ہو رہی، پھر دوسرے دن جا کے ٹھہرے ہوئے. پیسہ ہمارا اور ہم نے پیسہ لینے کے لیے ہم بھکاری ہو گئے. اللہ نے الارم بتا دیا، سن لو مسلمانوں کہ تم پیسہ رکھ کے بھکاری ہو گئے. اللہ نے بتا دیا ہم کیا کرنے والے ہیں. ہم تو بھکاری کو بھی دولت مند بنا دیتے ہیں اور دولت مند کو بھی بھکاری بنا دیتے ہیں. یہ ہے اللہ کی طاقت. اس لیے بزرگان دین نے کہا دنیا چھوڑو، رسول پاک کی سنتوں پر عمل کرو. دنیا چھوڑو، اللہ کے احکامات کو مانو، تو تمہارے کو دولت بھی ملے گی، آخرت بھی ملے گی. اس میں فائدہ یہ ہے، سرکار کے دامن کے تھامنے سے فائدہ یہ ہے دنیا کا جو حصہ وہ برابر ملے گا. اب انہوں دنیا جوڑ کے رکھنے، جوڑ کے رکھنے. پھر ہم تو ماننے والے. ارے کیا ماننے والے ہیں بھائی؟
آپ کو اپنی روح کی فکر نہیں ہے؟ ہاں، اپنے تمام لوائقین کی فکر ہے؟ نہیں ہے تو ایک دعوت ہوئی تو کتنے لوگوں کو جا جا کے رخصت دیتے، کبھی جلسہ ہوا تو جا کے بولے، افضل گنج کی مسجد کا اجتماع بولے تاکہ بھائی وہاں جاؤ بیٹھو، وہاں روح کو ترقی ملتی نہیں، کیونکہ ہمارے کو روح میں ترقی ہونی نہیں ہے، مر کے ہمارے کو تو دوزخ میں جانا ہے۔ اگر ہم کو یہ فکر ہوتی کہ روح کو ترو تازہ رکھو، یہ بات بھی یاد رکھ لیجئے کہ سرکار دو عالم نے کبھی یہ نہیں کہا کہ تم میرے غلام بن جاؤ، میرا کلمہ پڑھ لو تو تمہارے کو دولت ملے گی۔ کمال ہے میرے آقا کا، یہ نہیں کہا سرکار نے کبھی بھی تم آ جاؤ، جیسا آج لوگ بولتے ہیں آؤ یہ زمینات کا دھندا کریں گے دولت آ جائیں گی، فلاں مکان بیچیں گے دولت ہے، لیڈر کے پیچھے پڑیے کہیں بھی انہیں اوقاف کی زمین دلا دیں گا، دولت۔ ہاں، یہ دولت وہ دولت کے چکر میں پورے کے پورے یہ دنیا دار آپ کو دولت کے چکر میں ڈالے گا، مگر رسول پاک ہے جو ساری کائنات کے رسول بن کر آئے، انہوں نے کبھی اپنے آنے والوں کو کافروں کو یہ نہیں کہا تم کلمہ پڑھ لے تو میں دولت دے دوں گا، کلمہ پڑھے تو وہاں کی منسٹری دے دوں گا، کلمہ پڑھ لے تو میں تمہارے کو زمین دے دوں گا، کلمہ پڑھے تو تمہارے کو دولت مند بنا دوں گا۔ نہیں، سرکار نے کہا اگر تم کلمہ پڑھ لے گو تو میں جنت کی ضمانت دے دوں گا۔ اب آپ فیصلہ کرو آپ کو جنت ہونا کہ دولت ہونا؟ ہاں، پھر جنت بھی ہونا بول رہے ہیں، دولت کے پیچھے بھی بھاگ رہے ہیں، جنت ہونا بول رہے ہیں، کھانے کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، جنت ہونا بول رہے ہیں، نماز چھوڑ رہے ہیں، جنت ہونا بول رہے ہیں، اللہ کے احکامات چھوڑ رہے ہیں، جنت ہونا بول رہے ہیں، سنت رسول چھوڑ رہے ہیں، تو پھر اللہ پہ اعتراض ہے کہ نہیں ہے؟ اس لیے غوث اعظم نے کہا یہ اللہ پہ اعتراض ہے کہ تیرے کو حکم ہو رہا ہے نماز پڑھ تو نماز نہیں پڑھتا، تیرے کو حکم ہے کہ روزہ رہے روزہ نہیں رہتا، تیرے کو حکم ہے کہ رسول کی اتباع کر اطاعت کر تو رسول کی اطاعت نہیں کرتا، جھوٹ بولتا ہے، غیبت کرتا ہے، چغلی کرتا ہے، لوگوں کے پیسے مار کے کھاتا ہے، بیواؤں کی زمین مار کے کھاتا ہے، اور ادھر ادھر بھٹک کے پھرتا ہے، اور کبھی فکر نہیں ہوتی کہ اللہ تجھ سے سوال کرے گا تو کیا جواب دوں گا؟ مر کے چلے جائیں گے تو اس کے بعد کون ہے آپ کا؟ اس لیے بھائی سرکار نے کبھی نہ کہا، نہ کسی ولی نے یہ نہیں کہا، خواجہ غریب نواز نے کبھی نہیں کہا تم میرے مرید ہو گئے تو دولت بنا دوں گا۔ آج کل کے مرشد بول رہے ہیں ایسی تعویذ دوں گا ہم یہاں تم باہر جا کے اچھی نوکری ملی۔ ارے میں بولا ہاں یہ اس سے مرید ہو رہا تو؟ ہاں، طالب دنیا ہے پورے، اس لیے تو کہتے ہیں اولیاء اللہ ہمارے پاس طالب دنیا طالب عقبہ نہیں آنا۔ جملہ سنیے، ہمارے پاس طالب دنیا طالب عقبہ نہیں آنا، ہمارے پاس آنا تو طالب خدا آنا۔ یہ پتہ ملتا ہے اولیاء اللہ کی زندگی سے۔ میں اس لیے عرض کر رہا تھا آپ کو کہ آج ہم جس چکر میں ہیں اس چکر سے چھڑایا ہم کو غوث اعظم۔ پہلے بھی لوگ دنیا کی چکر میں تھے تو غوث اعظم خواجہ غریب نواز نے یہی چکر سے چھڑایا، اس لیے سرکش ہوتے تھے، کیونکہ اگر ہم ان کے مرید ہو جائیں گے، ان کی بات سنیں گے تو ہماری دولت چلے جائے گی، ہمارا کاروبار بند ہو جائے گا، ہمارے کو جو ہے مفلسی آ جائے گی۔ لیکن غوث اعظم کے ماننے سے مفلسی نہیں آتی، غوث اعظم کے ماننے سے دنیا کی بھی دولت ملتی ہے، آخرت کی بھی دولت ملتی ہے۔ یہ ہے کمال غوث اعظم کی غلامی کا۔ اس لیے غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کرتے تھے معلوم؟ بڑے بڑے بادشاہ آ کے غوث اعظم کو نذرانے دیتے تھے۔ آج کے مرشداں، آج کے علماء لیڈروں کی چمچہ گیری کرتے، اور غوث اعظم کے پاس بڑے بڑے بادشاہ شہنشاہ آتے۔ غوث اعظم کی بارگاہ میں ایک مرتبہ المستجین باللہ بہت بڑا خلیفہ جس کے نام سے دنیا کانپتی، اس دور کا بادشاہ غوث اعظم کی بارگاہ میں حاضر ہوا، آ کے اشرفیوں کی تھیلیوں کی تھیلیاں لا دیا۔ ہاں، اگر کسی کو خالی اس کے ایک تھیلی کے اندر کا 1 روپیہ ملا تو ابھی میں اعلان کرا تو پورا مجمع لگ جاتا، پورے محلے میں جتنے سو رہے نا بھاگ کے آ جاتے، جو جلسے میں نہیں آئے نا پورے آ جاتے بغیر ATM کے مل رہا بول کے۔ ابھی ہم اعلان کر دینا یہاں پہ ہمارے صدر استقبالیہ جو بھی یہاں اس وقت آئے گا اس کو 100 روپے دیں گے۔ پورے لوگ نیند میں سے اٹھ کے بچوں کو، بیویوں کو، عورتوں کو، پوروں کو لالے کے ایک مجمع ہوگا، پولیس آ کے لاٹھی چارج شروع کر دیں گے۔ ہاں، اور غوث اعظم کی بارگاہ میں
وقت کا بادشاہ اشرفیوں کی تھیلی لے کر آیا، لا کے کہنے لگا حضور یہ لے لیجئے۔ غوث اعظم نے کہا اٹھا اس کو، اٹھا لے جا۔ اس نے کہا حضور بڑی تمنا ہے آپ اگر اس کو قبول کر لیں۔ نہیں میں لے کے جاؤ، اصرار کرنے لگا۔ غوث اعظم نے 2 تھیلیاں لی، ایسا پکڑا، ان تھیلیوں کو نچوڑا۔ آپ بولیے جو اشرفی ہوتی ہے وہ سونے کی ہوتی ہے، سونے میں سے کیا پانی نکلتا؟ میاں رہن دو بابا، وہ چائے وہ چائے آپ آیا رہن دو، آپ اصل بات کر رہا ہوں میں آپ کو۔ چائے آپ بہت پیے، بریانیاں بہت کھائے، اب جو چیز پینا ہے جو کھانا ہے وہ سنو۔ غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تھیلیاں پکڑی۔ اب آپ بولو اشرفی دھات کی ہوتی، میاں رہن دو بولا نا میں آپ کو، نہ تو میں تقریر ختم کر دیتا ہوں آپ۔ میں ذات اہم بتا رہا ہوں آپ کو، دنیا کی پڑی ہوئی ہے۔ ارے کب سیکھیں گے میاں؟ غیرت کرو، شرم کرو۔ بات اہم کے وقت نہیں کرنا، رکھ دو ڈال دو۔ ہم کو چائے کی نہیں کسی کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو غوث کی غلامی کی ضرورت ہے کہ نہیں ہے؟ پھر اب غوث اعظم نے کیا کیا؟ آپ کو میں بتا رہا تھا کہ اشرفی سونے کی ہوتی ہے، آپ سونے کو دبا کے دیکھو اس میں سے کچھ نکلتا، دودھ نکلتا، شہد نکلتا، پانی نکلتا۔ لیکن غوث اعظم نے تھیلی لی ہاتھوں میں، جب ایسا دبایا تو اس سے خون نکلنے لگ گیا۔ غوث اعظم نے کہا اے مستجیب باللہ، لوگوں پہ ظلم کر کے تو پیسے جمع کرتا ہے، وہی پیسہ نذرانے کے لیے لاتا ہے، اٹھا جس کے پیسے ان کو دے دے۔ اگر تیری سرکار سے نسبت نہیں ہوتی ان تھیلیوں کو اتنا دباتا، یہاں سے لے کے تیرے دربار تک خون چلے جاتا، خون کی ندیاں بھر جاتی۔ اٹھا کے لے کے جا۔ یہ ہے غوث اعظم۔ اور آپ کو پڑی ہے دولت کی، دولت کیسا کما رہے ہیں؟ غوث اعظم نے بادشاہ کو کہا اب یہ غور کیجئے، کیا یہ چیزیں غوث اعظم کو پسند ہے جو ہم کر رہے ہیں؟ جو غوث اعظم کے پسند کی چیز کرو۔ غوث اعظم کو بھوکا رہنا پسند ہے، تاکہ ایسا بھوکا رہو کہ خود اللہ کھلائے۔ ایک مرتبہ غوث اعظم نے کہا میں جب تک نہیں کھاؤں گا جب تک کہ اللہ نہ کھلائے۔ بیٹھ گئے 3 سال گزر گئے، کوئی آپ کے حضرت خضر علیہ السلام آئے، آ کے کہنے لگے اٹھیے یہ کھا لیجئے۔ میں بولا نہیں یہ میرا عہد نہیں ہے۔ اور اس وقت جو مراحل گزرے وہ آپ سمجھ بھی نہیں سکتے، میں بیان بھی نہیں کرتا، مگر اتنا سن لیجئے غوث اعظم نے جو لو لگائی تھی اللہ سے، 3 سال گزر گئے، بھوکے رہ گئے، کچھ کھایا نہ پیا۔ خضر علیہ السلام آ کے پیش کرے کھانا، بولے نہیں کھاتا۔ انہوں نے کہا یہ حکم ہے آپ کھا لیجئے، بولے نہیں یہ شرط نہیں ہے میری۔ پھر آپ کے مرشد آئے، مرشد کا نام کیا ہے؟ غوث اعظم کی 11ویں تو کرتے، غوث اعظم کے جھنڈے اٹھاتے، مرشد کا نام معلوم؟ عمر نہیں معلوم۔ غوث اعظم کے والد کا نام کیا ہے؟ نہیں معلوم۔ غوث اعظم کس خاندان سے ہے؟ نہیں معلوم۔ پھر آپ کو معلوم کیا؟ یہی معلوم کہاں کوسا ملتا، کیا ملتی، دولت کہاں سے آتی، کہاں کمانے کو جانا، کیسا اپنے جسم کو اچھا کرنا، بائک کہاں خریدنا، تو کپڑے کیسے اچھے پہننا، کیسے کیسے کپڑے پہننے، اوباشوں کی طرح کپڑے پہن کے پھر رہے۔ یہ مسلمان ہے، اس لیے تو اقبال نے کہا یہ مسلمان ہے جنہیں دیکھ کر شرمائے یہود۔ نصارہ تمدن میں نصارہ ہو اور تہذیب میں تم ہنود، یہ مسلمان ہے جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود۔ ایسے مسلمان نہ کپڑے سے مسلمانی ہو رہی ہے، نہ چہرے سے مسلمانی ہو رہی ہے، نہ کھانے پینے سے مسلمانی ظاہر ہو رہی ہے، نہ گھروں میں مسلمانی ہے، نہ طہارت سے رہ رہے، نہ وضو سے رہ رہے، نہ نماز کے، نہ روزے کے۔ بول رہے کہ ہم مسلمان ہیں، مسلم پرسنل لا میں اٹھ میں کہتا ہوں۔ ارے تو کیا کرتا ہے؟ تو کیا تحفظ شریعت کرتا؟ پہلے دیکھ لے مسلمان کیا کر رہے ہیں اپنے گھروں میں۔ مسلمانوں کی بیٹیاں جا کے غیر مسلموں سے شادی کر رہے ہیں، مسلمان بچے راتوں میں اٹھ کے کھا رہے ہیں۔ مسلمانوں کے بچوں کی حالت کیا ہو گئی ہے؟ نیوڈلز کھانا، تھمس اپ پینا۔ یہ اسلام کا طریقہ نہیں ہے نوجوانوں، یہ اسلام کے طور طریقے نہیں ہے۔
مسلمان فجر کو اٹھتا ہے، مسلمان 5 وقت کا نمازی ہوتا ہے، مسلمان کھاتا ہے تو رسول کے جو بتائے گئے وہ اصولوں سے کھاتا ہے، کماتا ہے تو رسول جو بتائے ان اصولوں سے کماتا ہے، اور اپنی زندگی اتنا ہی کھاتا پیتا ہے جو اس کا حکم ہے، اور باقی زندگی رسول کی اتباع میں گزار دیتا ہے۔ یہ پیغام ہے حضور غوث اعظم دستگیر رضی اللہ عنہ۔ یہ غوث اعظم دستگیر کہہ رہے ہیں کہ جب آپ کے پیر مرشد آئی حضرت ابو سعید مخرمی، اچھے اچھے لوگوں کو تو نام لینا بھی نہیں آتا، مخزمی بولتے لوگ، پتہ ہی نہیں ہے، ہاں پتہ ہی نہیں ہے تو آپ کو کیا معلوم ہوگا۔ اچھے اچھے عالمہ غافل ہے، عالمہ خود دنیا داروں کے پیچھے پڑنے تو آپ کیا کریں گے؟ اس لیے کہتا ہوں میں آپ کا قصور نہیں ہے، یہ عالموں کا قصور ہے۔ مشائخین دنیا داروں کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، جو بڑا مرید تگڑا ہے، موٹر میں آیا، اچھا پیسہ والا ہے، بڑے مجاہد ہیں، بیٹھیے میرے بازو، بیچارہ غریب ہے تو اس سے کام لیتے، ہاں اس کو نام سے پکارتے، اور تگڑا ہے۔ یہ پہلے کے مرشد نہیں کرتے تھے، مرشدین نہیں کرتے تھے، آج کل کے مرشد کر رہے ہیں، ان کو مرشد بولو، مرشد نہیں۔ پہلے کے مرشدین نہ غریب نہ امیر یہ دیکھتے تھے کہ میں نے بیعت کی ہے تو انہیں کتنی محنت کی ہے۔ پھر غوث اعظم کے پیر و مرشد آئے، کہا کہ اے محی الدین چلو۔ غوث اعظم اٹھے، ان کے مرشد نے کھانا رکھا، آپ نہیں کھائے، بولا میرا عہد ہے اللہ سے ایسا نہیں ہے۔ مرشد اٹھے، اپنے ہاتھ سے نوالا بنا کر غوث اعظم کے منہ میں تھی، تو غوث اعظم نے کھایا اور کہا اللہ نے میری شرط کو پورا کیا۔ کرتے آپ 1 گھنٹہ چائے نہیں ملی تو ایسے بے چین ہو جاتے جیسا مر جا رہے ہیں ابھی۔ آج میں چائے نہیں پیا، آج میں چائے نہیں پیا، آج میں سگریٹ نہیں پیا، آج میں گٹکا نہیں کھایا۔ ارے حرام خورو، گٹکے کھاتے، حرام چیز کھاتے، اور پھر اس کے بعد بولتے ہیں ہم ایسے ہیں، ہم ویسے ہیں، ہماری دعا قبول نہیں ہو رہی ہے، ہماری طرف کیا ہوا؟ ارے اللہ کو بولتے ہیں ہم مسلمان ہیں، ہمارے کو ستایا جا رہا ہے۔ تم پہلے جھانک کے دیکھ لو غوث اعظم کی تعلیمات کی روشنی میں تم کیا سچے مسلمان ہیں؟ غریب نواز کی روشنی میں دیکھ لو کیا سچے مسلمان ہیں؟ اب غریب نواز کی درگاہ کو بھی کہیں کو جاتے ہیں معلوم، ہماری کو نوکری ملنا، ہمارے کو مال ہونا، دکان اچھا چلنا، مکان اچھا چلنا، بہت جنوں سے مکان نہیں بک رہا، مکان بک جانا، بیٹی کی شادی ہو جانا، میرے کو صحت ہو جانا، ہمیشہ میں خوش رہنا، دولت آتے ہی رہنا، تاکہ میں کھا کے بیماریوں میں مبتلا ہوتے ہی رہنا۔ ہاں اس لیے بزرگ نے فرمایا اتنی بڑی بارگاہ میں جا کے کیا مانگا؟ دنیا مانگا۔ یعنی اللہ والوں کے پاس جا کے، اور اہل اللہ بولتے ہیں کہ کوئی اللہ والوں کے پاس جا کے دنیا مانگنا ایسا ہے جو بہت بڑے شہنشاہ کے پاس جا کے بولا ایک چائے پلاؤ۔ اتنی بڑی بارگاہ میں گیا، غریب نواز کی بارگاہ میں، اور مانگا کیا؟ صحت ہو جاؤ، میرے کو کاروبار لگ جاؤ، ان کا کرم ہے، انہوں لگا دیتے ہیں، کیونکہ وہ غریب نواز ہے کہ وہ خالی نہیں کرتے کسی کو، مگر انہوں کیا چاہتے ہیں؟ اس لیے اللہ والوں نے کہا اتنی بڑی بارگاہ میں گیا، شہنشاہوں کے شہنشاہ کی بارگاہ میں گیا، شہنشاہ بھی جہاں سر جھکاتے ہیں ان کی بارگاہ میں گیا، اور مانگا کیا؟ چائے کی پیالی مانگا۔ ارے ان کے پاس تو یہ دنیا مت مانگ، ان سے مانگے تو اللہ کا دیدار مانگے۔ سمجھے آپ لوگ بولے تعلیمات پیش کر رہا ہوں میں، تعلیمات۔ اس لیے دوستو یہ کھانے پینے دولت کی چکر میں مت ہو، عمر ہو گئی اب آپ لوگوں کی، اب ہمارے جعفر صاحب کی عمر ہو گئی، اب انہوں بچوں کے کاروبار حوالہ کر کے انہوں دین میں لگ جانا۔ جن کی عمر ہو گئی، نہیں ابھی بھی میں کماؤں گا، ابھی بھی کھاؤں گا، ابھی بھی مست رہوں گا، تو بیماریاں آتے ہاتھ میں، پھر ڈاکٹر کے پاس جانا گھر میں آنا، ڈاکٹر کے پاس جانا گھر میں آنا۔ ولی کو پکڑو، کوئی ولی کسی ڈاکٹر کے پاس نہیں گیا، حالانکہ غوث اعظم کی 91 سال عمر ہوئی، غریب نواز 92 سال کے ہوئے، خواجہ غریب نواز خواجہ محبوب الہی 90 سال کے ہوئے، بنگلے سے اترتے تھے، بنگلے پہ چڑھتے تھے۔ آج کرسیوں پہ بیٹھ کے نماز پڑھ رہے ہیں، اچھے کرسیوں پہ نماز ہوتی۔ 91 سال کی عمر میں بھی خواجہ غریب نواز کھڑے رہ کے نماز پڑھتے تھے رات بھر۔ 91 سال کی عمر میں بھی حضور غوث پاک کھڑے رہ کے نماز پڑھتے تھے،
52 سال کی عمر میں باجماعت نماز محبوب الہی پڑھتے تھے. بابا فرید کی اتنی بڑی عمر ہو گئی, اس کے بعد بھی کھڑے رہ کے نماز پڑھتے تھے. آج دیکھو اچھے خاصے ہیں, چلتے ہوئے آ رہے, بٹ بول کے کرسی پہ بیٹھ جا رہے. کوئی بزرگ کرسیوں پہ نہیں پڑھے. یہ کرسیوں کی نماز نہیں ہونا. کتنی ہماری نغبت و افلاس ہے کہ ہماری پیشانی اللہ کے آگے نہیں ٹک رہی ہے. یہ بھی بہت بڑا عذاب ہے. ہم پیشانی اللہ کو ٹکانا یہیں کر کے یوں کر لے رہے ہیں. وہ لوگ کیسے خوش نصیب تھے, بڈھے ہو جاتے تھے لیکن ان کی پیشانی اللہ کے سامنے جھکتی تھی. اس کو کہتے ہیں کیونکہ آپ دنیا میں پھنسے, بیماریاں ہو گئے. نہیں, یہ مفتیوں کو چھوڑو, فتح تو بہت دے دیتے مفتیاں. نہیں, ایسا بھی ہو جاتی. وہ ہوتی کی نہیں ہوتی کی نہیں ہوتی. اتنا مجبور آدمی ہونا. آپ مجبور نہیں ہے. بریانی کھانے کو تیار, 3 بجے رات جا کے عطا پور کے شادی خانوں میں بیٹھنے کو تیار, یا نماز 2 منٹ کے واسطے میں کرسی پہ بیٹھا. یا نماز ہو رہی, مسخرہ بنا ہو رہا. اگر اللہ والوں کے پاس ہوتا تو اللہ والے بولتے میاں نماز ایسا ادا نہیں ہوتی. نماز جب ادا ہوتی کہ سجدہ کے لیے پیشانی اللہ کے سامنے جھک جائے. یہ پیشانی جب زمین پہ ٹک جاتی ہے تو وہ سجدہ ادا ہوتا ہے. سمجھ رہے ہیں بات؟ یہ ہے. یہ بھائی خدا کے لیے دولت کی چکر چھوڑ دیجئے. دولت کیسی ہے غوث پاک نے بتا دیا, بادشاہ کو بتا دیا کہ جبر و زیادتی, ظلم و زیادتی سے آج دولت کمائی جا رہی ہے. حرام کی دولت کمائی جا رہی ہے. اللہ نے جتنا حکم دیا اتنی دولت کماؤ, باقی سب خرچ کر دو. اس لیے صوفیہ کی زکوٰۃ کیا ہے معلوم ہے؟ ہم جو زکوٰۃ دیتے ہیں 2.5% رکھ لیتے ہیں. 2.5% نکال کے دیتے ہیں. 100 روپے اگر آپ کے پاس ہے تو 2.5 روپے دیتے ہیں. اور یہ اللہ صوفیہ کی کیا زکوٰۃ ہے کہ پورے پیسہ اللہ کی راہ میں دے دیتے ہیں. یہ صوفیوں کی زکوٰۃ ہے, یہ ولیوں کی زکوٰۃ ہے. جب آدمی یہاں سے شریعت سے ٹریننگ کرتے کرتے جب بڑھتا ہے نا, خود اس کا دل کہتا ہے یہ پیسوں کو لات مار ہو. اس لیے آپ دیکھیں گے صوفیہ کی اگر آپ تعلیمات پڑھیں گے تو معلوم ہوگا کہ دور دور سے لوگ خانقاہوں میں آ جاتے تھے. امیر لوگ, رئیس لوگ, بڑے بڑے لوگ خانقاہوں میں, دولت مند. آپ کو نہ کچھ بھی دولت نہیں ہے, آپ تو ان کے سامنے بھکاری ہے. ہمارے کو نہ کوئی سکھاؤ تمہاری دولت. اس واسطے ہم دولت کو نہیں دیکھتے, نہ دولت کو دیکھتے نہ دولت مند کو دیکھتے. کیونکہ ہماری نظر میں ولیوں نے جو طریقہ استعمال کیا وہ ہے, وہ تمام دولت کو قربان کر کے اللہ کی راہ میں آ گئے. بڑی آپ خانقاہوں کی حالات پڑھیں گے تو معلوم ہوا, رئیس لوگ, امیر لوگ, آپ تو کچھ بھی نہیں, ان کے سامنے بھکاری ہے. دولت کو لٹا دیا, محبوب الہی کی بارگاہ میں آ گئے. آ کے معاملی بوریے پہ سوتے تھے, محبوب الہی کے طریقوں پہ عمل کرتے تھے, ولی بن جاتے تھے. آپ خود حضور غریب نواز کو دیکھیے. غریب نواز بہت امیر تھے, ان کے پاس باغ تھا, پنچکی تھی, بہت دولت تھی. جب طلب ہوئی کہ اللہ سے ملنا تو کیا کیا؟ اگر دولت سے اللہ مل جاتا کیا تو پھر دولت رکھتے تھے غریب نواز؟ نہیں. اگر دولت سے اللہ ملتا تو پھر دولت کس کو بھی دے کے اللہ والے بن جاتے تھے. ابھی تو مولانا نے ایک شعر پڑھا نا, اللہ اللہ کہنے سے نہیں ملتا اللہ. کیا کہا؟ اللہ اللہ کہنے سے بھی نہیں ملتا اللہ. سمجھنے کی بات ہے. اللہ اللہ کہنے سے آج لوگ بول رہے ہیں اللہ 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 اللہ, تسبیح پڑھا رہے ہیں, نماز پڑھ رہا ہوں, اللہ ملتا. اللہ اللہ کہنے سے ملتا نہیں اللہ. اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں. تو جب حضور غریب نواز سوچے کہ اللہ سے ملنا ہے, حالانکہ غریب نواز قاری تھے, حافظ تھے, عالم تھے, سب کچھ تھا, ظاہری علوم میں اس وقت غریب نواز ماہر تھے. آپ کہنے تو نہ علم ہے نہ کچھ ہے, خالی دولت. علم نہیں ہے, دولت لے کے کیا کرتے؟ وضو کا طریقہ نہیں معلوم, غسل کا طریقہ, جمعے میں کتنے رکعت ہے نہیں معلوم. دولت مند ہے, دعائیں خنون نہیں آتی. قادری چمن میں ایک جنازہ آیا, حبیب مرشد صاحب قبلہ رحمۃ اللہ علیہ اس وقت باحیات تھے. جنازہ آیا حضرت کے پاس, قادری چمن میں لے کے آئے, وہ قادری چمن کے مرید تھے. حضرت سے آ کے عرض کرنے لگے, حضور چلیے جنازہ پڑھائیے.
حضرت آئے جنازہ پڑھانے کے لیے، حضرت حمیم رسولی صاحب قبلہ رحمۃ اللہ علیہ، آ کے بولے میاں ان کا ولی کون ہے؟ کیونکہ ولی سے اجازت. اب دیکھیے آپ، اب یہاں ولی تلاش کر رہے ہیں. جنازہ آیا تو ولی کہاں ہے پوچھ رہے ہیں. ارے لوگ بولے ولی کہاں سے آئیں گے اب، ہے نا؟ ارے انہوں ولی ہے وہ تو ہم کیا سمجھتے بہت پہنچے ہوئے ہیں. ولی کے معنی ہے قریب والا، سمجھ گئے آپ؟ حضرت پوچھے ولی کہاں ہے تو یعنی اس کا قریب کون ہے، بیٹا ہے، بھتیجا ہے، کون ہے؟ اب اسے لگاؤ، جب مردے کا ولی ہوتا ہے، جب مردے کا ولی ہو سکتا ہے، اللہ تو زندہ ہے. جب مردے کے ولی کا اختیار ہے کہ بغیر اس کی اجازت کے نماز جنازہ نہیں پڑھائی جاتی، جب مردے کا ولی ہوتا ہے تو با اختیار ہوتا ہے. اللہ تو زندہ ہے، اس کا ولی کتنا با اختیار ہوگا. سمجھ گئے؟ تو حضرت پوچھے ولی کہاں ہے تو لوگ بولے کون ہے؟ پوچھے ارے وہ باہر ٹھہرا ان کا بیٹا. ارے پوچھو میاں نماز پڑھانا، کیونکہ بغیر اس کی اجازت کے نماز نہیں پڑھا سکتے. ولی کی یعنی اس کے جو قریب ہے، بیٹا نہیں ہے بھتیجا ہے، جو بھی قریب ہے، اسے اجازت لینے کے بعد نماز جنازہ ہوتی ہے. اتنا مسئلہ بھی نہیں معلوم. آ کے آج کل کے مولوی اللہ اکبر لیے میاں اجازت، اس کی نماز ہی نہیں ہوتی بیچارے کو، بغیر نماز کے دفناتے رہے. کتنے لوگ دفن ہو جا رہے ہیں کی انہوں آ کے علم ہوں، میں امام ہوں، اللہ اکبر. پلٹ کے پوچھنا حبیب رسولی صاحب قبلہ رحمۃ اللہ علیہ تھے، وہ عالم اور صوفی تھے. ہاں انہوں پلٹ کے بولے ولی کہاں ہے میاں؟ بولے باہر ہے. تو پوچھو پھر. اب لوگ آ گئے ارے حضرت تمہارے کو بلا رہے ہیں، بلا. انہوں نے بولا نہیں پڑھانا نہیں پڑھانا. اب پڑھا دو بلا پڑھا دیے. حضرت آگے، حضرت اپنے روم میں آگے بیٹھ گئے. حضرت ایک شخص، حضرت سے سنو میں یہ واقعہ، حضرت نے بیان کیا یہ واقعہ، میں ان کی زبان سے سنا ہوں. حضرت بیٹھ گئے تو ایک سوٹ بوٹ میں بہترین سوٹ بیٹھے میں زبردست جوتا ہوتا پہن کے حضرت کے آگے سلام کرا، جوتا اتار کے حضرت کے قریب آیا، آ کے ہاتھ جوڑ کے بولا حضرت میرے والد نے مجھے پڑھایا لکھایا قابل بنایا، بڑا عہدیدار بن گیا، میں باہر ملازمت کرتا ہوں، یہ سب والد میرے پہ محنت کرے، لیکن میرے والد نے مجھے نماز جنازہ نہیں سکھائی، اس لیے میں باہر ٹھہرا، حضرت آتا ہی نہیں میرے کو نماز پڑھنا. دیکھیے حضرت بڑا افسوس کیا اس وقت. دیکھیے یہ والدین کی ذمہ داری ہے، اپنے بچوں کو شروع سے تربیت دینا چاہیے. اس نے آگے افسوس کہا، حضرت نے اس کو سمجھایا میاں ابھی بھی ہے کہ آپ ابھی بھی سیکھ لو، ابھی موقع ہے. تو میں آپ نوجوانوں سے کہوں گا باپ وہ باپ صحیح ہے جو آپ کو عقیدہ دے، باپ وہ باپ صحیح ہے جو آپ کو نمازی بنائے، باپ وہ باپ صحیح ہے جو آپ کو غوث اعظم کا غلام بنائے. ہاں اس لیے تو بیٹا آگے باپ کو سکھا رہا 11ویں کرنا بدعت ہے، بابا کنڈے نہیں کرنا، بابا ریال ڈالر کی لالچ میں 11ویں بھی چھوڑ دیے اور یا غوث کہنا بھی چھوڑ دیے، کنڈے کرنا بھی چھوڑ دیے. کیوں؟ یہ اس بات سے وہ ڈگڈی والا اچھا ہے جو پوچھتا باپ بڑا یا بیٹا بڑا. اب تو بیٹا ہی بڑا ہو گیا، بابا کو آگے سکھا رہا. وہ باپ نہیں ہے، پاپ ہے جو یہ کہہ دے ہاں بیٹا تم صحیح کہہ رہے ہیں، ہم تو اس کو پاپ سمجھتے ہیں. باپ تو وہ ہے کہ بیٹوں کو لات مار کے گھر سے نکال دے مگر گھوڑ کے جھنڈے کو بلند رکھے. یہ ہے. اس لیے حضور غریب نواز کو دیکھیے، غریب نواز سرکار نے کیا کیا، پوری دولت باغ کو بیچ دیا، کھیتوں کو بیچ دیا، پوری دولت کو کیا کرے رکھ لیا نہیں اپنے پاس. آج کر کے لوگ جمع کے رکھ رہے ہیں. میں بولا ایسے لوگوں سے پاشا بھائی بولتے ہیں ان سے کرنا، ان سے بولا کسی سے نہیں لینا پاشا بھائی. جو دولت جمع کرا اس کو کرنے دو، ہماری کو ضرورت نہیں ہے. ہماری دولت غوث کی غلامی ہے. ہاں انہوں خود اپنے پروگرام چلا لیں گے، ہمارے کہنے بہت بڑی دولت ہے. ہاں اب سمجھ بھی نہیں سکتی عوام کیا دولت ہے. اس لیے یہ دنیا داروں پہ نظر مت رکھو، رکھنا ہے تو غوث اعظم پہ نظر رکھو، خواجہ غریب نواز پہ نظر رکھو. نہیں انہوں ایسے ان کا نہیں جا کے ملنا، ہم کسی سے نہیں ملتے، انہیں آ کے ہم سے ملنا. ہاں ہمارے کہنے جو دولت ہے وہ کسی کے پاس دولت نہیں ہے، ایسے دولت مند بنو، غوث کی سچی غلامی کرو. بڑے بڑے شہنشاہ بھی آپ کے قدم کو چوم لیتے ہیں. ہاں یہ کیا معاملی لیڈروں کی باتیں کر رہے، ان کی اوقات ہی کتنی ہے.
کیا ان چمچے دولت مندوں کے پیچھے بھاگ رہے؟ کیا ان پیسے سرمایہ داروں کے پیچھے بھاگ رہے؟ بھاگو تو غوث کی جو غلامی کر رہا ہے اس کی جوتیاں اٹھاؤ، تو سب کچھ ملا۔ غریب نواز نے پوری دولت لٹا دی، پورا باغ بیچ دیا، کھیتا بیچ دیے، پنچکی بیچ دیا، جو بھی آپ نے جماعتی دولت بیچ دی، پوری فقیروں میں تقسیم کر دی۔ اب نکلے مرشد کی تلاش میں، تو حضرت عثمان ہارونی ملے۔ پھر کیا بنا دیا؟ جب کعبے کی طرف لے گئے، کہا مولا میں معین الدین کو لایا ہوں، قبول کر لے۔ کعبے سے آواز آئی، ہم نے معین الدین کو قبول کر لیا، اپنا محبوب بنا لیا۔ دولت چھٹنے سے اللہ کی محبوبیت بنتی ہے، دولت رہنے سے لیڈروں کی غلامی ملتی ہے۔ دولت بچانے کی چکر میں ہے، اس لیے بھائی دولت اتنی رکھو کہ ہاتھ سے دامن غوث اعظم نہ چھٹے۔ آج بڑی بڑی 11ویں کرنے والے 51 100 دیگ لگانے والوں کے پاس جھنڈا ہٹ گیا، 11ویں ہٹ گئی، دولت آ گئی، تو غوث کا کرم چلے گا۔ اور ہم جیسے فقیروں کے پاس غوث اعظم کی نظر رہ گئی، کیونکہ ہم کچھ بھی ہو اپنی بساط پانی ہی پہ 11ویں کر لیتے ہیں۔ اس لیے اب 11ویں کریں گے نہیں کریں گے بھائی؟ اب کرنا چاہیے کہ نہیں چاہیے؟ غوث کی غلامی کرو بھائی، غوث اعظم کو سمجھو۔ غوث اعظم کون ہے؟ غوث اعظم وہ ہے جو پیدا ہوتے ہی روزہ رہ گئے۔ ہاں کبھی یہ بات سنیں، اور ہم لوگ زندگی بھر روزہ نہیں رہے۔ کئی لوگ ایسا ملتے ہیں بڑے دولت مند ہیں، زندگی بھر میں روزہ نہیں رہے، مطلب لعنتی ہے۔ ہاں کیا بڑے بڑے باتاں کر رہا؟ کیا ہے تیری اوقات؟ تو روزہ نہیں رہتا، اللہ نے صحت دی؟ تو ہٹا کٹا ہے، نماز نہیں پڑھتا، اللہ نے صحت دی؟ ہاں اس لیے تو کہا گیا کہ بیماری سے پہلے صحت کو غنیمت سمجھو۔ ہاں اس سے پہلے کہ آپ کو موقع مل رہا ہے آخرت کو بہتر کر لیں۔ اور حضور غوث اعظم کے خطبات پڑھو، کہتے ہیں بندے خدا اپنی آخرت کو سنوار لے، موقع ہے، آجا اللہ کے در پر آجا اور بن جا تو اللہ کا سچا بندہ بجا۔ اس وجہ غوث اعظم فرماتے ہیں یہاں میری مجلس میں، یہاں ولایت تقسیم ہوتی ہے، درجات تقسیم ہوتے ہیں۔ یہ غوث اعظم کا فرمان۔ غوث اعظم اس لیے کہتے ہیں، اور میں بھی آپ سے یہ عرض کر رہا ہوں کہ غوث اعظم جو چاہے بنا سکتے ہیں، اگر ان کی نظر پڑ گئی تو آپ بیٹھے بیٹھے ولی بن جائیں۔ غوث اعظم پیدا ہوتے ہی غوث اعظم روزہ رہ گئے، اور یہاں ہم اتنے بڈھے ہو گئے، روزہ نہیں ہے، نماز نہیں، دولت کی چکر میں ہے۔ لاؤ ادھر ہی، لاؤ ادھر آؤ، آن دو آن دو آن دو۔ اللہ بولیں گا تم جاؤ 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 جاؤ، تم زندگی بھر آؤ آؤ بولے دولت کو، اللہ بولیں گا جاؤ جاؤ دو تقوی۔ اس وقت کیا کریں گے؟ اس وقت کیا کریں گے؟ اس وقت کوئی کام نہیں آئے گا۔ اگر آپ 11ویں کرتے رہیں گے تو غوث کام آ جائیں گے۔ سن لو، ابھی بچو، دولت کی فکر مت کرو، اللہ اور آخرت کی فکر کرو میرے دوست۔ آخرت بھی تو ہے نا، مسلمان ہیں نا آپ، آخرت میں ایمان رکھتے ہیں کہ نہیں رکھتے ہیں؟ خالی کلمہ پڑھ لیے مسلمان ہو گئے، ایسا نہیں ہے۔ آخرت پر بھی یقین کرنا ایمان کی علامت ہے۔ خالی دنیا ہی نہیں ہے، آخرت میں بھی جواب دینا ہے۔ کیا کمایا، ذرے ذرے کا حساب لیا جائے گا۔ کیا پیا، ایک خطرہ کیوں گرایا، اگر حساب لیا جائے تو ہوتا ہی۔ یہاں بچہ ایک پیسہ گما کے آیا تو کتنے دن اس کو مارتے رہتے، کئی کو کمایا، کئی کو کمایا، کئی کو کمایا۔ اور اللہ جب پوچھیں گا یہ کیا، میرے پانی کو کہاں خرچا، خطرہ نیچے کئی کو گرایا، یہ دانہ کئی کو گرایا، اس کے بعد پوچھا تو یہ دولت کہاں آئیں گی، کہاں جمع کرا، کتنی دولت کرا، حرام کی کتنی رکھا، حلال کی کتنی رکھا، حلال خرچہ، میرے نبی کی محبت میں کچھ خرچہ، میلاد منانے میں خرچہ، جلوس نکالنے میں خرچہ، واسع صاحب کو کیوں نہیں دیا، جلوس نکالو، اونٹا لاؤ۔ اگر واسع صاحب کو ایک اونٹ بھی دیتا ہے جلوس نکالنے میں تو تمہاری آخرت بہتر ہو جاتی ہے، کیونکہ رسول کی محبت میں نکالا جا رہا ہے۔ اب یہاں سب کئی کو 2000 کا اونٹ لانا، جلوس کئی کو نکالنا، اتنے پیسے، پیدل آ جاؤ واسع صاحب۔ گیا، اگر یہ بولا یہ لے 2000 روپے، سرکار کی میلاد کی خوشی میں اونٹ پہ آؤ، تو سمجھ لینا سرکار اس پر نظر کرم فرمانے والے ہیں۔ بتا رہا ہوں میں، پیسہ کہاں خرچنا، میلاد کا کھانا کئی کو کھلا رہے، بریانی کئی کو، بکرے کئی کو، ترکاری کی بریانی پکا لیں گے، گیا ہاتھوں سے۔